چارسدہ میں فائرنگ کا واقعہ، جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالسلام عارف شہید۔ تفصیلات کے مطابق چارسدہ کے علاقے تھانہ مندنی کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی شورا کے رکن اور معروف دینی عالم مولانا عبدالسلام عارف شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ مندنی 2 تخت بھائی روڈ پر حنیف پیٹرول پمپ کے قریب پیش آیا، جہاں حملہ آور فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کو ضابطے کی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال جمال آباد منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی تفتیش مختلف پہلوؤں سے جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول مولانا عبدالسلام عارف مدرسہ ابو بکر صدیق تحصیل تنگی اینگر باڑی بند کے محتمم بھی تھے اور کئی برسوں سے جمعیت علماء اسلام سے وابستہ تھے۔ مقامی علماء اور سماجی شخصیات نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور شواہد کی بنیاد پر واقعے کی تفتیش آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ جامعہ ابو ہریرہ میں حضرت مولانا ادریس ترنگزئی دامت برکاتہم کی تشریف آوری۔ تفصیلات کے مطابق کل بروز پیر زینت المحدثین حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ ابو ہریرہ کا دورہ فرمایا۔ مہمان گرامی کا پرتپاک استقبال محتمم جامعہ حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم، نائب محتمم حضرت مولانا محمد قاسم حقانی، اساتذہ اکرام اور طلباء عزیز نے بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ کیا۔ استقبالیہ کے بعد مسجد ہال میں ایک خصوصی نشست منعقد ہوئی، جس میں سینکڑوں طلباء منظم و پروقار انداز میں شریک ہوئے۔ محتمم جامعہ نے اپنے برادر اکبر حضرت شیخ الحدیث کی تشریف آوری کو جامعہ کے لیے باعث سعادت قرار دیا، جبکہ نائب محتمم حضرت مولانا محمد قاسم حقانی نے حقانی خاندان اور حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی صاحب کے مابین دیرینہ علمی تعلق پر روشنی ڈالی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب نے اپنے بیان میں شکر و تشکر کے بعد 2 سبق آموز واقعات سنائے اور فرمایا کہ اگر طلباء ان سے عبرت حاصل کریں تو دنیا و آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ پہلے واقعے میں حضرت نے اخلاص، خدمت اور انکساری کی برکت سے علمی کامیابی کا ذکر کیا، جبکہ دوسرے واقعے میں استاذ کی گستاخی کے انجام پر عبرتناک واقعہ بیان فرمایا۔ اختتام پر حضرت نے طلباء کو نصیحت فرمائی کہ علم میں برکت استاذ کے احترام اور ان کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ بیان کے بعد حضرت نے طلباء کو سند اجازت حدیث عطا فرمائی اور پر اثر دعا کروائی۔ جامعہ کا ماحول روحانیت اور عقیدت سے معمور ہو گیا۔ دارالعلوم حقانیہ میں علمی رسوخ کی جستجو کے عنوان سے 3 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے شعبہ تخصصات میں مدارس.pk کے زیر اہتمام علمی رسوخ کی جستجو کے عنوان سے علماء کرام اور متخصص طلباء کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ 2 نومبر تا 4 نومبر جامعہ کی مرکزی جدید لائبریری میں منعقد ہوئی، جس میں تخصصات کے تمام شرکاء نے بھرپور شرکت کی۔ تربیتی ورکشاپ کے موضوعات میں تدریسی مہارت، معاشرتی قیادت، جدید ذرائع ابلاغ کے مؤثر استعمال میں اہل مدارس کی رہنمائی، قائدانہ صلاحیتوں کا فروغ اور پیشہ ورانہ اخلاقیات جیسے اہم نکات شامل تھے۔ اس مفید علمی و تربیتی پروگرام کا اہتمام مدارس.pk کے پلیٹ فارم سے کیا گیا، جس کا سہرا مولانا شکیل محمد حقانی کے سر جاتا ہے۔ ورکشاپ کے دوران مولانا ابرار حسین اور مولانا خان محمد نے خصوصی لیکچرز دیے، جبکہ معاونت کے فرائض مفتی محمد یاسر نعمانی، مولانا حبیب اللہ نور اور مولانا حبیب اللہ شاہ حقانی نے انجام دیے۔ اختتامی نشست میں نائب محتمم دارالعلوم حضرت مولانا راشد الحق سمیع صاحب نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور شرکائے ورکشاپ کو نصیحت کی کہ یہ موضوعات عصر حاضر کی اہم علمی و فکری ضرورت ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر شرکائے ورکشاپ میں اسناد شرکت بھی تقسیم کی گئیں۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے امیدواروں کا یکجہتی کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کا عزم۔ انتخابی ذیلی کمیٹی کے ساتھ اہم مشاورتی اجلاس میں انتخابی حکمت عملی پر غور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے نامزد پارلیمانی امیدواروں کے ساتھ جماعت کی انتخابی ذیلی کمیٹی کا ایک اہم مشاورتی اجلاس دارالحکومت ڈھاکہ کے پرانا پلٹن میں مرکزی دفتر میں منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت جماعت کی سینئر نائب صدر و انتخابی کمیٹی کی کنوینر مولانا عبدالرب یوسفی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض انتخابی کمیٹی کے سیکرٹری و جماعت کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی دامت برکاتہم نے انجام دیے۔ اجلاس کے مہمان خصوصی امیر جماعت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق دامت برکاتہم تھے۔ اجلاس میں نامزد امیدواروں نے پرزور مطالبہ کیا کہ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش آئندہ قومی انتخابات میں یکجہتی کے ساتھ اکیلے طور پر حصہ لے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر جمعیت اتحاد اور نظم کے ساتھ میدان میں اترے تو کامیابی یقینی ہے۔ ان کے بقول اکیلے انتخاب میں حصہ لینے سے جمعیت کا پیغام گھر گھر تک پہنچے گا اور تنظیم کی جڑیں تہ در تہ مضبوط ہوں گی۔ اجلاس میں تمام امیدواروں نے عہد کیا کہ وہ مرکزی خاص کمیٹی اور پالیسی ساز فورم کے تمام فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کریں گے اور تنظیمی نظم و ضبط کے ساتھ انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ کئی امیدواروں نے اپنی گفتگو میں اس امر کی نشاندہی بھی کی کہ حالیہ کچھ مجالس و سیمینارز میں بعض امیدواروں یا رہنماؤں کے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جو جماعتی نظم اور پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے مرکزی قیادت سے اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ قائدین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن عناصر قومی استحکام کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے ہیں، جبکہ قومی انتخابات ملک میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ مرکزی قیادت میں مولانا جنید الحبیب، مولانا نجم الحسن قاسمی، مولانا مطیع الرحمن قاسمی، مولانا شیخ مجیب الرحمن، مولانا بہاؤالدین زکریا، مولانا تفضل الحق عزیز، مولانا فضل الکریم قاسمی، مفتی منیر حسین قاسمی، حافظ مولانا فخر الاسلام اور مولانا عثمان غنی راشد سمیت دیگر نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغان سفیر مولوی بدر الدین حقانی کی افغان عمائدین اور کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں امارت اسلامی افغانستان کے سفیر مولوی بدر الدین حقانی نے مقامی افغان قومی عمائدین اور مختلف تجارتی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران شرکاء نے اپنی سماجی و کاروباری مشکلات اور ضروریات سے سفیر کو آگاہ کیا، جنہیں مولوی بدر الدین حقانی نے بغور سنا اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر شرکائے مجلس نے ابوظہبی میں افغان سفارت خانے کی مؤثر اور فعال قیادت، خصوصاً مولوی بدر الدین حقانی کی مخلصانہ کاوشوں اور عوامی خدمت کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے سفارت خانے کی جانب سے افغان شہریوں کے مسائل کے بروقت حل پر اطمینان اور شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ صدر احمد عشرہ کی زیر صدارت اعلیٰ ترقیاتی کونسل کا اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق شام کے صدر احمد عشرہ کی زیر صدارت اعلیٰ ترقیاتی کونسل کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک میں جاری سرمایہ کاریوں اور عوامی فلاحی منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران مملکت سعودی عرب میں منعقدہ مستقبل سرمایہ کاری اقدام کانفرنس کے نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر احمد عشرہ نے ہدایت کی کہ کانفرنس کے دوران طے پانے والے معاہدات اور سمجھوتوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جائے تاکہ ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات جلد از جلد عوام تک پہنچ سکیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں متعلقہ وزراء اور اعلیٰ حکام نے موجودہ منصوبوں، سرمایہ کاری کے مواقع اور خدماتی شعبوں میں پیش رفت سے صدر مملکت کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا ہے۔